میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی اور ख़اص طور پر دینی علوم کی تعلیم عربی کی فارسی کی، تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو طاہر محمد نقشبند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا، بریلوی مدرسہ فکر کے۔ وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے۔ انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعے پڑھے، انہی کی تقریریں سنی، یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ کوئی میں عناد لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے۔ اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی، جو اب 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے۔ پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے، یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے معنی میں، اللہ بندوں کا کارساز ہے، اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر، اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ یعنی اس میں کسی مرتبے، کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے، یہ اس کی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پیرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں۔ یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا۔ یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اولوالعزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ایک پوری ہیرارکی قائم کی جس میں اوتاد ہیں، نجباں ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے، یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتہا تک پہنچاتا ہے۔ دین میں آدرش یا نصب العین یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں۔ ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں، کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کمال ہے، آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، نہ کوئی روحانی مکاشفات ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عمل کا اظہار ہے، اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے، اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے، اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہاں نہیں ہوگا؟ ہر جگہ نکال کے دیکھیے، قیامت میں۔ اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں، خوف میں رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے
کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اس طرح کے غم، یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے۔ باقاعدہ بیان کیا اس بات کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لایا گیا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے، وہاں ملے گا۔ یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے، عارف ہوں یا عامی، سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا، بن دیکھے ماننا۔ ایمان بالغیب میں بے ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ماننا۔ یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، حقائق کھل جاتے ہیں، روحانی مراتب ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اپنی ساری دعوت کی بنیاد ایمان بالغیب پر رکھی ہے۔ اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہ غوث، نہ کتب، نہ داتا، نہ غریب نواز، نہ روحانیت کے مراتب پانے والے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ آپ دیکھیے اس نے کیا کہا، اولئک، آپ پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھیں، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، کن کی راہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کو آگے بیان کیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا۔ میرے بندے کیا کریں؟ مراقبہ کریں، ریاضت کریں، رہبانیت اختیار کریں، تپسیا کریں، کہیں جا کر بیٹھیں، دھنی رمائیں، دنیا چھوڑیں۔ کچھ نہیں کہا، من یطع اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں، ان کا حکم مانیں۔ اس میں بھی دیکھیے حکم مانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بیان کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہی انعما جو وہاں انعمتا استعمال کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں؟ وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ ابدال ہیں۔ قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ ایک نبی تھے، مع النبیین۔ دوسرے کون ہیں؟ صدیقین، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے۔ اور اس کا ظہور صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا ابو بکر الصدیق ہے۔ دیکھیے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے کیا؟ شہداء، یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اپنی زندگی سے گواہی دینا، اپنے علم سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا، اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گواہی دینا۔ تو یہ منصب بیان کیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا، اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا صالحین، نیک لوگ، عمل صالح کرنے والے۔ تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں۔ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دیکھیے رہبانیت پر تبصرہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی۔ ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں۔ واضح کر دیا بالکل، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں
ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجاد بندہ ہیں، طبعزاد افسانے ہیں، لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے، کہیے کہ شہید ہے، کہیے کہ صالح ہے، یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کیے ہیں۔ الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے، الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا اصطلاح میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ولایت کا انسٹیٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصب بھی پیدا ہو گیا، جیسے ختم نبوت ہے، یہ سب طبعزاد افسانہ ہے۔ اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے، نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں۔ بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور یتقرب علیہ بالنوافل، اس کے اوپر امام ذہبی کی تنقید پڑھ لیں، تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں۔ وہ پوری بات بیان کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا۔ اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو، احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے۔ یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے۔ روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا، وہ الفاظ یہی بات بیان کر رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ احساس کیا ہے، اسے دو لفظوں میں ادا کیجیے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے، یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، چھدا اتارنے کے لیے نہیں۔ کسی سے نیکی کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو۔ یہ سادہ بات تھی لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دی۔ تزکیہ نفس، یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس کے لیے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں۔ درحال کہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس میں کہا کیا گیا کہ تزکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں، وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جو قرآن مجید کی آیت 3 جگہ آئی ہے وہ، اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ قرآن کو اصرار ہے کہ وہ مقصد بھی طے کرے گا، طریقہ بھی بتائے گا۔ یہ پورا دین ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ بالکل بے بنیاد انسٹیٹیوشن ہے، یہ بالکل ایک متوازی انسٹیٹیوشن ہے، یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس میں براہ راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے۔ اب یہ آئیے کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث رسول اللہ کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے، یعنی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد زندگی بسر کی، آپ نے دعوت پیش کی، آپ دنیا میں رہے، آپ نے شادیاں کی، آپ نے بہت سے مارکوں میں حصہ لیا، آپ نے ایک حکومت قائم کی، اس میں بہت سے لوگ آپ سے ملے، آپ کی باتیں سنی۔ تو یہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، یعنی کسی نے اپنی ملاقات کا حال بیان کر دیا، کسی نے آپ کو کہیں دیکھا تو اپنے دیکھنے کا حال بیان کر دیا، کسی نے کوئی سوال پوچھا تو آپ نے جو جواب دیا اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ ہسٹری جو ہے اس کو ہمیشہ ہسٹری کے طور پر پڑھنا چاہیے، یعنی ہسٹری لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری بھی وہ قائد اعظم خود نہیں بیان کریں گے، ان کے بعد لوگ بیان کر دیں گے، ہم نے یوں سنا تھا، ہم نے یوں دیکھا تھا۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے، بڑا قیمتی ذخیرہ ہے۔ آپ دیکھیے میں خود اپنی زندگی کا جو آخری پروجیکٹ ہے وہ اب ریسرچ پروجیکٹ میں حدیث پر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہے۔ اس میں ہمیں ان کے شب و روز کے حالات، ان کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی جو کسی کو پیغمبر مانتا ہو اس کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ان کی سیرت، ان کے حالات کو جانے۔ آپ حدیث کو جب پڑھیں بطور تاریخ پڑھیں،
جب آپ بطور تاریخ اس کو پڑھیں گے تو میرے نزدیک جو سوال کیا گیا وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کا شوق ہے، یہ علمی چیز ہے، شوق ہے، آپ کوئی چھوٹی کتاب پکڑ لیں، آپ کوئی انتخاب پکڑ لیں، آپ کوئی بڑی کتاب پکڑ لیں. جب آپ اس کو دین کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے. آپ اس کو بطور ہسٹری پڑھیں گے، وہ ہسٹری لوگوں نے مرتب کی ہے، محمد الرسول اللہ نے مرتب نہیں کی، انہوں نے خود نہیں تصنیف کیا، صحابہ کرام نے تصنیف نہیں کیا، لوگوں نے مرتب کی ہے. اور لوگ جب کسی چیز کو ہسٹری کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں رپورٹنگ کی خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ سب ہیں. اس پر ہمارے بہت بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. آپ ان کے کام کی بنیاد کے اوپر کوئی کتاب پکڑ لیجیے. آپ مثلا بہت چھوٹی کتاب ہے، بہت پہلی کتاب ہے امام مالک کی موطا، انہوں نے کام کیا اس ہسٹری پر. اس کے بعد جو بڑی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ان لوگوں کا کام ہے، ان میں سے کوئی پکڑ لیجئے. لیکن پکڑتے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ نہ وحی ہے نہ الہام ہے، یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے جسے کچھ لوگوں نے تحقیق کر کے مرتب کیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح کوئی بات بیان کی اور ہو سکتا ہے غلطی کر دی اس کے اندر. یہاں سے پڑھیں گے کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگا. اور جہاں کوئی مشکل پیش آئے وہاں کسی اچھے صاحب علم سے مشورہ کر لیجئے. دنیا بھر میں تاریخ کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہوگا. کہ حکمرانی کی تبریز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیپٹل بنایا، اور کنٹری جو ہے وہ صفویڈ ایران کہلایا. 1501 میں فاؤنڈ ہوا. اس کے آخری رولر جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں. بہرحال عباس 3 جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا جو ایرا ہے وہ ایک علامتی ایرا ہے. اس سے کئی سال پہلے ہی صفوی ڈائنیسٹی ختم ہو گئی تھی، لیکن 1732 تک اس کا سکہ چلتا رہا. نادر شاہ اس کو استعمال کرتا رہا اس رولر کو، اس لیے آفیشیلی اس کا کلوجر ڈیٹ ہے وہ 1736 کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے صفویڈ ڈائنیسٹی اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ آٹومان امپائر ہے، ایسٹ کے اندر مغل امپائر ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ اڑوس پڑوس ہے. اور چلتے ہیں. کہتا ہے ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی وہ 1501 سے 1722 تک قائم رہنے والی صفوی سلطنت سیفرڈ امپائر تھی. ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد سے 1510 تک تقریباً 850 سال تک ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا، یعنی کہ سنی میجورٹی کنٹری تھا. صفوی حکومت کے قیام اور صفوی حکمرانوں کے شیعہ ہونے اور ریاست کے سرکاری مذہب کو شیعہ قرار دینے کے بعد بتدریج ایران میں شیعہ اسلام پروان چڑھنے لگا. اس حکومت کا بانی شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین متوفی 1334 عیسوی کی اولاد میں سے تھا. چنانچہ انہی بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان صفی کہلاتا ہے. صفی خاندان کے ممبرز فالورز سے صوفیت کے صوفیزم کے، جس کی بنیاد 7ویں صدی ہجری میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے ہاتھوں رکھی گئی. صفی خاندان یا ترکی یا کردی یا ایرانی تھے. اس حوالے سے محققین میں اختلاف نظر ہے، تاہم یہ بات کنفرم ہے کہ اس سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل کی مادری زبان ترکی تھی. حالانکہ میں ایک اور آپ کو بات یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ اس کے لیے بھی ڈسپیوٹڈ ہے کہ اس کی زبان ترکی تھی یا کوئی اور تھی. بہرحال ترکی تو یہ بولتا تھا، کیونکہ اس کا پورا ایک شعری مجموعہ جو ہے وہ شاعری اس کی پوری ترکی زبان میں ہے. لیکن بہت سارے ماہرین کہتے ہیں، ہسٹورینز، کہ یہ ایک بائی لنگول بچہ تھا، جو کہ بچپن سے ہی جو ہے اس کی 2 زبانیں جو ہے وہ بولنے والا بچہ تھا یہ. بہرحال ترکی اس کی جو ہے وہ مین پرائرٹی رہی زبان کے لحاظ سے، اور اسی سے اس کی قومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ خاندان دراصل ترکی النسل تھا، اور شیخ صفی الدین اور ان کے بیٹے صدر الدین سنی عقائد رکھتے تھے، لیکن ان کے پوتے خواجہ علی نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا. اور یوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شیخ صفی الدین کے گھرانے کا لوگوں میں بڑا احترام تھا.